أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و کتابک. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we had finished the group which started from fill in the blank from 238 and 239. نہیں یہ گروپ تو ایک ہی چل رہا ہے. 220 246 سے چل رہا ہے, 242 220 سے چل رہا ہے, اور پھر وہ 242 تک چلے گا. لیکن 230 سے اس میں بیچ میں ولا تنکحوا المشرکہ, شادی بیاہ, پورا فیملی میٹرز آ گئے تھے. اور پھر اس میں 226 سے 237 تک یہ پورے طلاق اور بیوہ اور عدت کے مسائل اس میں آ گئے تھے. پھر دو آیتیں بیچ میں صلاۃ کے بارے میں آئی تھی, 238 and 239. These groups are very important. You should have a note in your Quran or in your notebook. اس کے بغیر قرآن کا سمجھنا, ایک آیت انڈیپینڈنٹلی وہ پورا کلام نہیں پیش کرتی جو گروپ میں ہوتا ہے. یہ دو بیچ میں صلاۃ کے لیے آ گئی تھی, اور اس کا کنیکشن بھی ہم مختلف علماء کی رائے کے لحاظ سے دیکھیں کہ بیچ میں دو آیتیں صلاۃ کے بارے میں کیوں آئی تھی. ایوری ون نوز. پھر اس کے بعد 3 آیتیں ہیں, دیٹ از 240 to 242. اور پھر یہ پورا گروپ جو بیچ میں آ گیا تھا جہاد کے احکام کے بعد, یہ دس از آل اباؤٹ دا فیملی لائف. دا فیملی لائف نکاح سے 222 سے 242 تک. اور اس کے بعد اس کے ضمنی کیٹیگریز یہ ہیں. اس میں ولا تنکحوا المشرکات والی آیت سے شروع ہوا تھا. وہ پہلی جو اس کے پہلے کی آیت تھی 2 میں, وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والی, وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں کافی بحث بھی ہو چکی ہے کہ علماء کے اختلافات. اور فائنلی لاسٹ کلاس میں بتایا تھا میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض چیزیں پوشیدہ رکھ دی ہیں, تو بہت ممکن ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ کو بھی تلاش کرنے کا بھی اجر ہے, اور ہر نماز کو صلاۃ الوسطیٰ کے طور پہ پڑھا جائے. واللہ اعلم, اللہ بہتر جانتے ہیں.
چلیے کوئی ریویژن آف دس آیا 2 منٹ سے زیادہ اس کو نہیں لیں گے. وی ہیڈ فنشڈ. who will do it? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. تو یہ کہ فإن خفتم حرف شرط سے شروع ہو رہا ہے کہ اگر تم خوف میں ہو. ضروری نہیں کہ خالی جنگ یا جہاد کی بات ہو، یہ خوف کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے. آپ نے بڑی تفصیل بتائی اس کی. یہ کسی طرح کا بھی خوف ہو سکتا ہے، چاہے گاڑی میں ہو، چاہے سفر پہ ہو، چاہے پیدل چل رہا ہو، جہاں بھی ہو کہیں بھی خوف ہو سکتا ہے کسی چیز کا. تو اور پھر جالن اور بان، اگر پیدل بھی چل رہا ہے یا سواری پہ ہے تو حافظو علی الصلوات، تو حفاظت کرنی ہے صلاۃ کی. صلاۃ کو نہیں چھوڑ سکتے. اس میں کنسیشن ہے، وہ کنسیشن آپ نے بتایا تھا کہ بعض اوقات رکوع اور سجود کے لیے نہیں ہوتی جگہ، یا اس وقت اتنا آسانی سے نہیں ہو سکتا، پھر لیکن نماز ضرور پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد فیضا امین تم، پر جب تم امن میں آ جاؤ، لیکن ریگولر لائف ہو جائے تمہاری شروع، خوف سے نکل جاؤ، تو پھر حکم ہے کہ فذکروا اللہ، کہ پھر ذکر کرو اللہ کا، یا نماز پڑھو اللہ کا، اللہ کے لیے، جیسے کما علمکم، جیسے کہ اس نے تم کو سکھایا ہے. معلوم تکن تعلم، جو کہ نہیں ہم جانتے تھے اس کے بارے میں کیسے پڑھنی ہے، لیکن قرآن و حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے نماز پڑھنی ہے. تو خف تم اور آمین تم، دو کنڈیشن کے ساتھ، کہ خف تم میں جو ہے نماز چھوڑ نہیں سکتے آپ. اس میں کنسیشن ہے جو آپ نے تفصیل سے بتایا تھا. اور آمین تم جو ہے وہ ریگولر جیسے ہم پڑھتے ہیں نماز. اور تو حافظو علی الصلاۃ، اس کا مین کی ورڈ ہے کہ حفاظت تو کرنی ہے صلاۃ کی، چاہے کچھ بھی ہو. گڈ. چلیے اب یہاں پر ایک دو چھوٹی سی باتیں رہ گئی تھی، وہ ایک کلاس میں کبھی پوری کور نہیں ہوتی. کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، بعض علماء اس سے یہ معنی بھی لیتے ہیں کہ ہر قسم کی مجبوری میں جب مجبوری آ جائے تو پھر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو دین ہے، ہمارا جو دین اللہ نے ہم کو عطا کیا، اس میں کوئی سختی نہیں ہے، اس میں ہر قسم کی نرمی ہے. ایک تو جنرل احکام ہے، اور اس کے بعد مجبوری کی حالت میں پھر بے حساب کنسیشنز بھی ہیں، فدیہ بھی ہے، کوئی چیز چھوڑی بھی جا سکتی ہے، بے انتہا ہے. اب اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ both the things, how to perform salat when we are in امن، ہم حضر میں ہیں، اپنے مقام پہ ہیں، اور پھر صحت کے ساتھ ہیں، تو پھر کیسے پورے شرائط کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی through his اینجل جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام باتیں سکھا دی کہ امن میں بھی آپ رہے ہیں، خوف میں بھی رہے ہیں، سفر میں بھی آپ رہے ہیں. یہ علمکم کو بعض علماء ساری کنڈیشن سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ سکھا دیا کہ ایک تو عام حالات میں، فالوئنگ میں دو چھوٹی باتیں رہ گئی تھی کہ تمام چیزیں عام حالات میں صحت کے ساتھ، پانی دستیاب ہے، سب کچھ ہے، تو پھر نماز کیسے ادا کی جائے گی؟ دیر از نو کنسیشن، کسی بھی معاملے میں کوئی کنسیشن نہیں، پورے ارکان، پورے شرائط، پوری چیزوں کے ساتھ اس میں کہیں بھی کوئی کنسیشن نہیں. لیکن بیمار جہاں کوئی مجبوری آ گئی تو اس میں کنسیشن. اب اس میں علماء اور فقہی حضرات اور پھر ائمہ میں اختلافات ہیں. تو یہ علمکم ما لم تکونوا تعلمون، یہ دونوں کی طرف اس کا حوالہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ تم امن کی حالت میں کیسے پڑھو اور خوف کی حالت میں کیسے پڑھو.
دوسری آیت ہے سورہ مائدہ میں اگر تم سفر میں ہو تو پھر قصر کرو، وہ بھی آیا۔ اور دوسری ایک بات میں چھوٹ گئی تھی پرسوں، امام مالک کی جو فقہ ہے اس میں انہوں نے جو چیز اختیار کی ہے کہ امن کی حالت میں تو کوئی کنسیشن نہیں ہے، لیکن سفر میں قصر ہے، سفر میں قصر ہے، اور قصر ہوتا ہے صرف 4 رکعتوں میں، اس میں سے آدھی، یعنی ظہر، عصر اور عشاء میں قصر ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد خوف کی حالت میں یہ مسلک امام مالک کا ہے کہ اس میں 2 رکعت ہیں، اس میں ایک ہی رکعت ہے، واللہ عالم۔ اگر وہ ایک رکعت بھی پڑھ لیا خوف کی حالت میں، اب وہ خوف کی کیفیت کیسی ہے وہ بندہ بھی جانتا ہے اور اللہ بھی جانتا ہے۔ تو ان کا مسلک یہ ہے کہ اگر خوف بہت شدید ہو، پوری نماز 2 رکعت قصر بھی نہیں پڑھ سکتے تو ایک رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں اور حالات کو، اس کا غلط فائدہ ہم کو نہیں اٹھانا۔ تو یہ 2 باتیں یہاں رہ گئی تھی کہ اللہ محکم، ہم اس کو پچھلی کلاس میں امن تم کے ساتھ لیے تھے کہ امن کی حالت میں سکھایا۔ بعض علماء یا بہت سارے علماء اس کو ہر حالت کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں کہ اللہ نے ہر حالت میں، مجبوری میں، کنسیشن کے ساتھ نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ قبلے کا تعین نہیں کر سکتے ہیں، قبلہ رخ نہیں ہے، ارکان رکوع سجود جلسہ خامہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اٹ ڈز ناٹ میٹر ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اللہ صرف نیتیں دیتے۔ از اٹ کلیئر؟ یہ 2 باتیں مزید اس میں ایڈ کیا۔ یہاں پر تو تھنڈر اسٹارم کی وارننگ ہے، ٹائلر بڑے زبردست گرج چمک چل رہے ہیں۔ چلیے، سو لیٹ us move to 3 more ayahs that will close the topic which was started from 226. Come on. Danish Rahman. Are you ready? سر میں ایک جگہ پہ تھوڑا سا انگیج ہوں، ڈرائیو کر رہا ہوں۔ Okay. Anyone else answer? السلام علیکم سر، میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن نہیں الحول الی الحول غیر اخراج۔ جی ٹھیک ہے، الل پڑھا تھا، الحولی الل نہیں پڑھا ہوں گا، الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ Good. Now, the second thing is, what are the difficult words for anyone? تمہارے لیے کیا difficult word ہے؟ میرے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر بتائیے یتوفون کیا ہے؟ یتوفون جو ہے یہ مجہول ہے، مضارع۔ کیا معنی ہے؟ وہ لوگ جو مر گئے، وہ سب مر گئے، مر جاتے ہیں۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ وفیا۔
वफिया यानी उसी से फौत होना है, ठीक है। उसके جی बाद उसी में एक इजाफत है तवफ़ा, तवफ़ा है ना, इसमें फे पे डबल तजदीद है और ते है, और ये ते मुजारे का नहीं है बल्कि इजाफत है, मजीद फी तवफ़ा। अब ये तवफ़ा की वजह से इसके मन जब भी मजीद फी ही होगा तो वफिया के माने ही डाइट, वो मर गया। लेकिन तवफ़ा जब हो जाएगा तो उसके मानों में फर्क اچھا आ जाएगा। ये وہ چھوڑ گیا नहीं, छोड़ गया नहीं, तवफ़ा के माने ही वॉज अबाउट टू डाई, अबाउट टू डाई, اچھا जिसके माने मरने के अगर करीब हैं, यानी मतलब ये कि कोई ख़ास बीमारी हो, ये यकीन हो जाए कि वो मर जाएंगे। इसमें काफ़ी बहुत सी बातें हैं जो हम एक्सप्लेनेशन के वक्त करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको ये वर्ड की स्टडी में लिखा रहा हूँ कि किस तरह से वफिया से तवफ़ा हुआ, और तवफ़ा के माने ही वॉज अबाउट टू डाई, मरने से पहले। तो ये इसके माने ये भी हैं कि जो मर गए वो वसीयत क्या करें, मरने वाला तो कोई वसीयत कर ही नहीं सकता मरने के बाद। तो यहाँ पर मरने से पहले अगर उनकी बीवियां जिंदा हैं तो उनके लिए वसीयत करना है। अब एक सवाल आपके जहन में ये भी आ सकता है, मेरे जहन में भी आया था कि मौत का तो कोई वक्त नहीं है, मौत جی का میں तो پوچھنے ہی والا تھا मैं आपके पूछने से पहले मैं अपने जो साथी हैं उनके दिमाग को पढ़ लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मरने से पहले से मुराद मौत का कोई वक्त नहीं है, और किसी वक्त भी किसी को भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि मरने से पहले, तो मरने से पहले ही अबाउट टू डाई। मौत की कई किस्में हैं, एक नागहानी भी आती है, एक पूरी मुद्दत कंप्लीट करके एक ख़ास उम्र में, जबकि वो किसी बीमारी में मुब्तला हो या मौत का खौफ हो, उस सूरत में वसीयत करना है, उस सूरत में वसीयत करना है। लेकिन इन सब से हट के, इन सब से हट के इसका मतलब यह है कि कोई वसीयत करे या ना करे, अल्लाह सुब्हानहू ताला उसकी तरफ से वसीयत कर दिए हैं इस बात की जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब कोई वसीयत करे या ना करे, ये वसीयत अल्लाह ने कर दी है कि अगर वो मर जाए और वसीयत ना भी कर सके तो अल्लाह का ये हुक्म है, ये हुक्म है जो अल्लाह ने यहाँ पर बयान कर दिया, वो हम अभी तफसील में भी जाएंगे उसकी। तो ये तवफ़ौना की वजह से मानों में फ़र्क हो जाता है, इसलिए कि मरने वाला वसीयत नहीं करेगा बल्कि बिफोर डेथ। तो ये अगर वो नहीं भी कर सका तो अल्लाह ने कानून बना दिया था कि मताअन इलल हौल गैर इखराज। उसके बाद वो यज़रून क्या है, یذرون مضارع ہے व्हाट इज द रूट वर्ड? زرع वज़रा, वज़रा, جی वाव ड्रॉप हो जाता है ना, वज़रा। جی جی وزرا हाँ, वज़रा मैंने छोड़ देना, वजन करना, बोझ करना, है ना। ये कौन है भाई, ये तीन चार, ये हमेशा लोग किसी न किसी बटन से खेलते हैं। चलिए, یہ آپ زل سے لکھے یہ مگر وہاں پہ تو زال ہے हाँ वही, चलिए। تو وزرا نہیں ہوں گا پھر روٹ ورڈ ذرا ذرا वज़रा ही है, वज़रा ही है, उसको मैंने देर से लिख दिया था। तो ये جی वज़रा मैंने जस्ट टू लीव बिहाइंड,
چلیے ازواجن تو سب کو معلوم ہے, وصیتن معلوم ہے, اور فعلنا میں ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ فعلنا میں مونس کی طرف جا رہی مؤنث ہے. جمع مونس جمع تھرڈ پرسن, سب کو تھرڈ معلوم پرسن. ہے. وہ جو گردان کر رہے تھے اس کا وہ یہی فائدہ ہے کہ فعلنا ہے نا, فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا, نہیں ماضی کی, ما فعلنا. ہاں جی. اوکے, تو یہ گردان ہے, اس میں مؤنث کی طرف پلورل کی طرف انفسہن بالمعروف واللہ عزیز حکیم. چلیے یہاں پر یہ دو تین اس کے علاوہ کوئی اور ڈیفیکلٹ ورڈ کسی کے لیے تو 1 منٹ ہے, پوچھ لیجئے. اس کے بعد وی ول سلیش, ہم چیزوں کو الگ کریں گے, پھر اس کے بعد اس کی تفصیل میں جائیں گے. الحولی الحولی ارے یہ آپ یہ آیت میں پڑھ چکے ہیں, میں سمجھتا ہوں 233 میں یہ ورڈ پڑھ چکے ہیں. آیت نمبر 233 نکال کے دیکھ لیجئے, یہ اٹس ناٹ اے نیو ورڈ. 233 ہے, کسی کے پاس قرآن ہے یا آپ جیسے بھی پڑھتے ہیں. 233 لیٹ می ٹیک اٹ آؤٹ. 233 میں ہے, وہ جب دودھ پلائی کا ذکر ہے اس میں. دیکھیں جلدی دیکھیں ہمارے مولانا اقبال صاحب. حولینی کاملین حولین کاملین, حولین کاملین, کمپلیٹ ایئر ہے نا, وہ 2 سال کے لیے آیا تھا. الحولی یہ 1 سال کے لیے جی ہے نا, تو یہ پڑھ چکے ہیں, اس لیے میں غیر ہے. چلیے, سو what are the slashes? Ansar, can you do it? جی. والذین یتوفون منکم تک ایک, وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا تک ایک, وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ تک ایک, چلیے, فَإِنْ خَرَجْنَا تک ایک, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ تک ایک, من معروف تک ایک لے. معروف تک. جی ہاں, فی معروف یہ آخری, واللہ عزیز الحکیم. چلیے, اب یہاں پر جو میں توفع کے معنی بتایا, اور پھر یتوفون, جو کیا ہے یہ جلدی سے اتنا ٹکڑا آپ کو کرنا ہے, اس کے بعد وی ول شفٹ اوور. جی, والذین یہ اس میں موصول ہے, یتوفون وہ جو قریب ہے مرنے کے, تو یہ تم میں سے. یہ اس کا صلہ ہو گیا, اس میں صلہ موصول ہو گئی. کیا صلہ ہو گیا, یہ تو جی ورڈ کا رشتہ ہوا نا, جی. یہ تو ورڈز کا رشتہ ہو گیا. والذین یتوفون. واٹ اباؤٹ دس سینٹینس؟ یہ جملے اسمیہ ہے. شاباش, ویری گڈ, جملہ اسمیہ ہے نا, یو آر ایکٹیو. اب پھر جملہ اسمیہ ہے تو واٹ آر اٹس کنٹینٹ؟ یہ اس میں اس کی ایک مبتدا پھر ایک خبر. بس یہ الذین یتوفون کیا ہے, یہ صلہ اور وہ ملا کے مبتدا ہو گئی. یہ مبتدا ہو گیا. اب یہ منکم و یزورون ازواجہم اس کی خبر ہے. اس کی پوری یہ معلوم کرنا قرآن کو کا فہم, جس کو مشکل دکھتا ہے, اگر وہ نہیں بھی کرتا ہے تو اس کی اپنی ذمہ داری ہے, لیکن سمجھنے کے لیے یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس مبتدا کے بارے میں ایک خبر ہے, ایک کنڈیشن بھی ہے کہ وہ لوگ جو مرنے کے قریب ہیں اور ان کی بیویاں زندہ ہیں, یزورون ازواجا. اب یہ خبر کو اگر ہم انالائز کریں گے, یہاں سے یہاں تک خبر ہے, تو کیا معنی نکلیں گے, کون سا جملہ ہوگا یہ جو ہے فعلیہ ہوں گا. یہ بالکل فعلیہ ہوگا. یذرون لیو بیہائنڈ, اور پھر ازواجن کا کیا مقام ہے؟ یہ اس کا مفعول ہو گیا. شاباش, ویری گڈ.
یہ سب لوگ بھی فالو کر رہے ہیں نا کہ اس کا کہ یہ فعل فاعل یذرون میں کیا کیا ہے؟ فعل فاعل ہو گیا، یہ فعل فاعل ہے یذرون میں، فاعل اور کون ہے یا کون ہے؟ فاعل وہی الذین والذین جو الذین یتوفون ہے نا، جو مرنے کے قریب توفون. رہے ہیں. تو جی، منکم یہ متعلق ہے تم میں سے، جار مجرور متعلق یتوفون. یتوفون وہ یذرون. یذرون. یہ پورا جملہ یہاں تک ہو گیا کہ یہ آیت اوپن اس طرح سے ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جملہ اسمیہ میں خبر دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو مرنے کے قریب ہیں، اس کے معنی بس یہی ہے کہ اگر نیچرل موت آتی ہے، اس کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، تو ویسے وقت میں وصیت کر دیں. ناگہانی موت ہو تو ایسی صورت میں اللہ نے ان کی طرف سے وصیت فرما دی کہ ان کی بیویوں کا کیا حق ہے. اب ان کے بعد اس کے بعد کیا ہے؟ نیکسٹ انصار کا ہو گیا وصیتاً کیا ہے؟ جی السلام علیکم سر. وصیتاً جو ہے یہ بھی اسم ہے، تو یہ مبتدا ہو گیا، اور لی ازواجہم جو ہے نہیں وصیتاً مبتدا نہیں ہوگا، بلکہ پھر یہ کچھ اور چیز ہوگی. مفعول ہو گیا، اس کا مفعول نمبر 2. ہاں مفعول ہے، اور یہ مفعول مطلق ہے کہ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ وصیت کریں. اس میں ابھی میں جیسے بتایا کہ باریکی یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی قانون بنا دیتے ہیں، کوئی قانون کا ذکر کر دیتے ہیں، تو اگر وہ وصیت نہیں بھی کرا تو وہ قانون باقی رہے گا، اور اس کے جو ورثہ ہیں ان کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہو جائے گا. لی ازواجہم لی ازواج جو ہے وہ فعل جار مجرور ہے، لیکن محذوف فعل میں ازواجہم چھپا ہوا ہے کہ مضاف. وہ وصیت، اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے. عربی زبان میں فعل کئی جگہ محسوب ہوتا ہے یعنی ہڈن ہوتا ہے، تو اس کو کیا چاہیے؟ جو بھی مرنے کے قریب ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وصیت کرے. لی ازواج کیا وصیت وصیت ہے؟ کرنی چاہیے. لی ازواج متن الہولی غیر اخراج. وصیت کیا کرنا ہے؟ یہ متان الہولی غیر اخراج. متان الہولی پورے سال کا جو ہے، متا کھانا پینا، الہولی پورے سال کا، غیر اخراج بغیر ہاں ان کے نکالے. گھروں سے نکالے گے، ان کے گھروں سے نکالے. پر یہاں تو ہاف اینڈ ہاف ہو جاتا ہے. ہاں کیا بولے؟ کلیئر بولو. یہاں تو پورا چلا جاتا ہے. یہاں تو ایک طلاق کی صورت میں ہاف ہوتا ہے، مرنے کی صورت میں تو پورا بیوی کو چلا جاتا ہے. کیا میں سمجھا نہیں آپ کی آواز. یہاں آواز آپ کی بھی کٹ رہی ہے شاید. نہیں اوکے، میری آواز نہیں کٹ رہی. آواز آ رہی ہے میری؟ اب آ رہی ہے آواز آپ کی. نہیں، آپ کیا بول رہے ہیں وہ کلیئر نہیں ہے. سوال یعنی آپ کے الفاظ وغیرہ سب سنائی دے رہے ہیں، بٹ دا کنٹینٹ آف دا کوشچن از ناٹ کلیئر، اور دا کنٹینٹ آف یور ورڈنگ. سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی میں یہ کہتا کہ وصیت کرتے ہیں ہم زندگی میں مرنے سے پہلے، لی ازواجہم مرتان الالحولی، 1 سال کے لیے. جبکہ یہاں پہ امریکہ میں جو قانون ہے، جب شوہر مرتا ہے تو سب جو ہے پورا کو پورا ازواج کو چلا جاتا ہے، بیوی کو چلا جاتا ہے. So it's which is better, if the whole thing goes or just 1 year? یہ ایک آپ کا ایک بڑا کنفیوژن اقبال یہ رہتا ہے کہ ایک امریکن قانون کسی مین میڈ قانون کو
آپ اللہ کے قانون سے جوڑ دیتے ہیں. امریکہ میں کیا ہوتا ہے وہ لیٹ اٹ گو ٹو ہیل، ہم کو اس سے بحث نہیں ہے. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ 1 سال تک اس کو گھر میں رہنا یا نہیں نکالنا، اس کا کھانا کپڑا دینا. اس کی ایک خاص وجہ ہے، اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ زمانے جہالت میں جب کوئی بیوہ ہو جاتی تو اس کے مرنے والے کے وارث اس کو گھر سے نکال دیتے یا اس کے نان نفقے کا انتظام نہیں کرتے تھے. تو یہ اسی طرح سے ہے جیسے اس سے پہلے ہم ورثے کی آیت پڑھے تھے کہ مرنے سے پہلے اپنے پاس جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کی وصیت کرنا ہے. لیکن اس آیت میں مزید وضاحت یا ایکسپلینیشن ہوا، اس لیے کہ ہم ناسخ اور منسوخ کے قائل نہیں ہیں. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو قرآن میں کوئی چیز ناسخ نہیں ہوتی بلکہ اسی میں ایک کام میں امپروومنٹ ہوتا ہے. تو وہ وصیت کرے، وہ اس وقت تک تھا جب تک کہ ورثے کے قانون سورہ نساء میں نہیں ہے. تو یہاں پر بھی بہت سے علماء ہیں جو اس کو ناسخ اور منسوخ چونکہ جہالت میں نکال دیتے تھے، نان نفقہ نہیں دیتے تھے، تو یہاں پر یہ کہا گیا. لیکن جب دوسری آیتوں میں اس کا ذکر ہے یا پھر سورہ نساء میں اس کو ورثے میں بھی شامل کیا گیا، 4 یا 8واں حصہ بیوہ کو ملے گا، تو یہ اسلامی قانون ہے. یہ اسلامی قانون، جو اسلامی قانون چھوڑ کے امریکہ کے قانون کی طرف جائے گا، he will be answerable, he or she will be answerable to اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ نہیں، ایسے will تو یہاں بھی ہے، امریکہ کے قانون میں بھی will تو کر سکتے ہیں وصیت. ہاں وصیت یہاں پر بھی ہے، لیکن وہ ان کے اپنے قوانین ہیں کہ وہ پورے کا پورا چلے جائے گا یا آدھا طلاق کی صورت میں چلے جائے گا. دیز آر دا مین کنٹری لاز ہیں. لیکن میں اس سے پہلے بھی اس پہ بڑی تفصیل سے بات کر رہا ہوں کہ بعض ایسے قوانین ہیں جو فوجداری قوانین ہیں اور اس کو حکومت کے قانون کے لحاظ سے اس کو فالو کرنا ہے. لیکن بعض ایسے ہیں جس کا پورا دار و مدار انسان کی اپنی ذمہ داری پہ ہے. اگر کوئی عدالت دلا بھی دیتی ہے، کوئی مین میڈ قانون کوئی چیز کسی کو دلا بھی دیتی ہے، تو اٹس his or her duty not to accept it, but to accept it according to the divine law, according to the law made by Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ کوئی کسی ملک میں کیا ہوتا ہے اس سے ہم کو غرض نہیں ہے، بلکہ یہ اگر یہاں کا قانون دلا دے رہا ہے تو اس کو ہمارے لیے وہ جائز نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے لیے اتنا ہی حصہ لے جتنا لینا. اس لیے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں مزید جب سورہ نساء میں ورثہ کے بات ہوئی تو پھر یہ 1 سال تک غیر اخراج کی بات نہیں ہوگی، بلکہ اس کو ورثے میں 1/4 یا 1/8 حصہ اولاد ہو تو 1/8 حصہ، اور اگر لاولد ہو تو 1/4 حصہ وہ بیوہ کو ملے گا، وہی اس کا متاع ہوگا. تو یہ دس واز فار دا بگننگ. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا ذکر فرما دیا، لیکن اس میں امپروومنٹ سورہ نساء کی آیتوں میں آیا ہے. جب ورثہ میں حصہ مل جائے گا تو دیٹ ول ناٹ اپلائی ٹو دس، اور یہ وصیت کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، ابھی ورثے کے قانون نہیں آتے. یہ بھی اس کے سورہ بقرہ کی آیت ہے ابتدائی، اس میں یہی کہا گیا کہ مرنے سے پہلے وصیت کرے. نہیں بھی کر سکتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وصیت کر دی تھی. اس وقت کے حالات کے لحاظ سے 1 سال تک اس کو گھر، کھانا پینا، نان نفقہ سب ادا کرنا کی ذمہ داری اس کے ورثہ پہ ہوتی.
اینڈ دس از دا ٹوٹل تھنگ. لیکن اس میں اسی طرح جیسے وصیت کی آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ مرنے سے پہلے وصیت کر جاؤ اپنے مال کے بارے میں، لیکن پھر اس میں امپروومنٹ آ گیا. اللہ نے خود وصیت فرما دی کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا. اور کوئی قانون اگر مین میڈ قانون ہے وہ اس سے زیادہ دلاتا ہے تو وہ اس کو سیکریفائز کرنا، اس سے اللہ سے ڈرنا، اس قانون کو نہیں ماننا، یہ ہمارے ہاتھ میں. کوئی مجبور نہیں کرتا کہ بس اتنا لینا ہی لینا ہے. لے بھی اگر لیا تو واپس کرنے کی بھی اس کی ذمہ داری. سو دیز آر دا لاز میڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جس کا جتنا صحیح کہہ رہے ہیں سر. میں جی نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں بھول گیا تھا سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بہت سارے ورثہ کے جو قانون آئے تھے تو عورت کو تو کافی ملتا ہی ہے. بالکل ہم پڑھ چکے. بالکل. تو یہ قانون یہ جو اللہ ابتدائی کا قانون جیسے ہے وہی بیسٹ ہوگا. رائٹ. جو اللہ کا قانون ہے وہی بیسٹ ہوگا. تو مین میڈ قانون ہے. میں بھول گیا تھا کہ ہم سورہ نساء پڑھ چکے ہیں. اس میں کوئی بات نہیں، بھول چک تو ہم انسان ہیں. انسان کا نام ہی ہے ہم کو اس لیے. میرے ذہن میں صرف یہ آیا تھا کہ 1 سال کا دے رہے ہیں تو ایک دم سے وہ خیال ہے. لیکن ہاں سورہ نساء میں آ چکی ساری وصیت کی آیت. چلیے وہ ریویژن ہوتا ہی رہتا ہے. قرآن جب تک پڑھتے رہیں گے چیزوں کا ریویژن ہوتا ہی رہے گا. چلیے اب یہاں تو آپ سے نے کہا کہ وصیت جو ہے وہ اس کو ہم اس کو اسم نہیں لیں گے ہم تو نہیں لیں گے. یہ اس میں جو فعل ہے کہ وہ وصیت کرے یہ چھپا ہوا ہے یہاں پر. اچھا یہ جو بھی ہے نا کہ وہ اگر بیویوں کو چھوڑ کے مر رہے ہیں تو ان کا کام ہے کہ وصیت کرے. اور اگر کسی وجہ سے ناگہانی موت آ گئی وصیت نہیں بھی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ورثہ پہ ذمہ داری ڈال دی کہ ایسی بیواؤں کو 1 سال تک نہ گھر سے نکالا جائے اور نہ ان کا نان و نفقہ روکا جائے. اب اس کے اندر مزید کچھ اضافت یا کچھ قوانین میں نرمی بھی آ رہی ہے کہ وہ اگر نہیں رہنا چاہتی ہے اس جگہ جہاں اس کا شوہر تھا اس کو وہاں سے جانا ہے. اب اس میں دیکھیے فقہی مسائل بہت سے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدت مقرر کر دی. جبکہ زمانے جہالت میں 1 سال کی عدت ہوتی تھی اور پھر بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. وہ عدت تک تو اسے رہنا ہی رہنا ہے. نان نفقہ اس کے ورثہ جو بھی میت کے ہیں وہ اس کو دیں گے. لیکن عدت کے بعد 1 سال مکمل کرنے سے پہلے اگر وہ وہاں سے چلی جانا چاہتی ہے یا عدت کے بعد اپنے لیے کوئی معروف طریقے سے کوئی بھی کام کرنا چاہتی ہے، دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے، تو ایسے معاملوں میں اللہ نے پھر کنسیشن دے دیا فلا جناح علیکم کے ساتھ. اس میں اب یہ علیکم سے مراد یہ مردے نہیں ہیں. مردوں کے اوپر کیا گناہ ہوگا، بلکہ اس کے جو ورثہ ہیں اب ان کو 1 سال تک روکنے کا کوئی سوال ہی نہیں. اب اس میں کوئی مزید وضاحت نہیں آئی، بلکہ اتنا ضروری ہے کہ عدت تک تو اسے اسی جگہ رہنا ہے جہاں پر اس کا شوہر تھا، اس کے گھر میں رہنا. عدت کے بعد اگر وہ خود سے وہاں سے چلے جانا چاہتی ہے یا کوئی بھی اپنے نفس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو اس میں ورثہ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. وہ اپنے معروف طریقے سے اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتے. کلیئر؟ بہت زیادہ اس میں 3 آیتیں ہیں اور بہت آسان ہے. انشاءاللہ تینوں آج کمپلیٹ کریں گے ہم. اس کے بعد ایک نیا ٹاپک یا جو بھی ہوگا ابھی شروع ہوگا انشاءاللہ. سو فَإِن یہاں سے اقبال یہ ابھی گرامر نہیں ہوئی نا. لِأَزْوَاجِهِمْ جو ہے یہ مضاف الیہ ہو گیا اور جار مجرور بھی ہو گیا. جار مجلی ازواج جار مجرور ازواجہم جو مضاف الیہ کو ہو گیا. یہ محذوف جو ورب ہے اس کا متعان ہے. یہ مفعول ہو گیا اس کا. پھر اس کا مفعول ہو گیا. یہاں جو چھپا ہوا ورب ہے وصیت کرے جو چھپا ہوا ہے متعان کی. متعان میں نے بس یہ کئی بار ہم متا کو کر لیے ہیں جو ٹو دا پوائنٹ ہو، بہت زیادہ نہیں ہو، بہت کم نہ ہو، گزر بسر ہو، اپنی حیثیت کے مطابق متا ہوتا ہے. متا میں کوئی منیمم میکسیمم نہیں ہوتا.
آگے بھی آئے گا، پہلے بھی بہت بار آیا ہے متا میں کوئی چیز فکسڈ نہیں ہے نا، الحاولی ہر ایک کی اپنی گنجائش کے لحاظ سے بہترین زندگی کا بھی انتظام ہو سکتا ہے، جسٹ ٹو جیسے مطلب آرام سے خوشی سے رہ بس سکے، جتنا بھی رہ سکتا ہے، جتنا اس کی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری ضرورت ہے۔ سو متا کے لیے کوئی فکسڈ نہیں ہے، متا کئی بار آیا ہے، متعلقہ کا بھی متا ہے، آگے بھی اس کے بعد کی فوریات میں ہے، وہ ضروری ہے، لیکن اس کا میکزیمم تو نہیں، منیمم البتہ وہ متعین کر دیا گیا ہے کہ اینی تھنگ ایٹ لیسٹ منیمم از 3 pieces آف کلوتھس، کچھ نہ کچھ دینا ضروری ہے، وہ متان ہے۔ اور پھر وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو صاحب حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت سے دے، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت سے دے، تو میکزیمم کی کوئی لمٹ نہیں۔ تو یہاں تک یہ ہے، اور یہ زمانے جاہلیت میں اس میں مزید امپرومنٹ سورہ نساء میں ہوا، اور اس کا وہ جو ورثہ مقرر ہو گیا، تو وہ اس کو جب تک وہ وہاں سے نکل جائے یا پھر دوسری شادی کر لے، اس سے پہلے جو مل گیا اس کو مل جائے گا۔ تو یہاں سے یہاں تک بالکل کلیئر ہو گیا، کوئی خاص بات؟ الحمدللہ۔ چلیے اس کے بعد یہاں سے کوئی دوسرا ٹیک اپ کر لے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو وَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف۔ ویری گڈ، چلو سو واٹ اباؤٹ فَإِنْ؟ اور اگر وہ عورتیں نکلنا چاہیں، یہ مؤنث کی وجہ سے ان خرجنا آیا۔ تو اچھے، ویری گڈ۔ یہ نہ جو ہے یہ مؤنث تھرڈ پرسن پلورل کی وجہ سے مؤنث ہے، اس میں مذکر کا کہیں ذکر نہیں۔ خرجو وہ تھوڑی سی گردان کرایا تھا، وہ ہمیشہ کام آنی چاہیے۔ چلیے یہ پورے مؤنث کی، اگر وہ نہیں معلوم رہا، جو لوگوں کو گرامر سے الرجی ہے وہ کیسے سمجھیں گے کہ پھر یہ مؤنث کا ہی ذکر ہے یا اس میں مذکر کا بھی ذکر ہے۔ صرف عورتوں کے بارے میں اگر وہ خود اس سے نکلنا چاہتی ہیں۔ چلیے تو وہ اگر یہ ان پھر اب کیا ہو گیا، ان کا کیا مقام ہے؟ یہ شرطیہ حرف شرط ہو گیا۔ اب یہ شرط یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں بھی جب وصیت کے قانون نہیں آئے تھے، اگر وہ خود اس سے نکلنا چاہتی ہیں وداؤٹ کمپلیٹنگ دا 1 year، یا عدت سے پہلے تو نکل ہی نہیں سکتی، اور عدت سے پہلے کوئی اپنے بارے میں معروف فیصلہ بھی نہیں کر سکتی۔ عدت تو مسٹ ہے، وہ گزارنا ہی گزارنا ہے، اور اس کے جتنے کنڈیشنز ہیں وہ سب فالو کرنا۔ اس کے بعد کا ذکر ہے، عدت کے بعد اگر وہ شوہر مرحوم شوہر کے گھر سے نکلنا چاہتی ہیں، یہ علیکم پہ خطاب کس سے خطاب ہے؟ لا جناح علیکم مسلمان، اس کے ورثہ ہے، ورثہ ہے، ویری گڈ، اس کے ورثہ کے لیے ہے کہ اب ان کے ورثہ اس کو روک نہیں سکتے۔ عدت گزارنے کے بعد if she wants to live with her parents or at some other place، کچھ بھی اگر چاہتی ہے تو no one can stop it، so there is no sin on you۔ اس کو نہیں ہے کوئی گناہ تم لوگوں کے اوپر، فی میں ما جو کچھ فعلنا وہ کرتی ہے، ویری گڈ، فی انفسہن اس کے لیے ہے جو کچھ کریں گی، بٹ ریممبر دس از اونلی آفٹر عدت۔ اگر کوئی عدت سے پہلے نکاح کرنا چاہتی ہے تو قاضی ہو، خاندان والے ہوں، بڑے ہوں، اس کی میت کے وارث ہوں، اینی ون کین اسٹاپ ہر، ول ناٹ الاؤ ٹو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ ہر نفس۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی عدت کے دوران، لیکن اس کے بعد اگر وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں اپنی نفسوں کے بارے میں،
So there is no sin. فی انفس فی فی انفسہن، ان عورتوں کی نفسوں کے ساتھ، وہ اپنی ان کی نفسوں کے ساتھ کرنا چاہتی، لیکن جو کچھ بھی ہو کیسے ہو، من معروف، بھلائی کے ساتھ، بہتر طریقے سے. جو بھی بہتر طریقہ، یہ ہر جگہ آتا ہے من معروف. معروف مانے which is which should not be against the divine law. اللہ کے جو مقرر کردہ قوانین ہیں اس سے ہٹ کے نہیں ہونا. ساری آیتیں ہم پڑھ کے آئے ہیں، انہی کا ایک بریف جو ہے یہاں پر 3 آیتوں میں ریپیٹ کیا گیا، یا یاد دہائی کے لیے بھی کیا گیا، اس کو اسٹریس بھی کیا گیا تاکہ وہ چیزیں پھر ایک بار ذہن میں آ جائیں. تو پھر اگر وہ بٹ ون کنڈیشن جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عدت سے پہلے اگر کچھ کرتی ہے تو ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اس کو روکیں، لیکن آفٹر دیٹ، اب یہاں سال کمپلیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ عدت کے بعد نکلنا چاہتی ہیں اس گھر سے تو فلا جناح علیکم، اس میں وارثوں کو یہ ہے کہ اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، میں نے تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، تم اس کے جواب دیں گے. کس میں؟ فیما فعلنا، فعلنا اس میں کیا کیا ہے؟ خرجنا میں کیا کیا ہے؟ خرجنا فعلنا دونوں ایک طرح کے ہیں، اس میں فعل ہے ہاں اور فاعل ہے. ویری گڈ، اب آ رہے ہیں اب گرامر کی طرف. بہت اچھا، ویری گڈ. فعل فاعل دونوں ہیں، اور پھر یہاں پر فعلنا میں بھی مؤنث ہے. مؤنث ہے، فعل فاعل دونوں ہیں. وہ عورتیں کچھ کرنا چاہیں، فی انفسہن، جار مجرور متعلق ہے فعلنا، اپنی نفسوں کے بارے میں. پھر یہ کنڈیشن پہ کنڈیشن لگا دی کہ نکلنا تو ہے، اور جو بھی اپنے نفسوں کے بارے میں کرنا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ من معروف، اٹ شوڈ بی معروف طریقے سے. معروف، بالکل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے. یہ نہیں کہ عدت سے پہلے نکلنا ہے، ایسا نہیں. اور اس کا کنکلوژن واللہ عزیز حکیم، اور اللہ یہ اسمیہ ہے. ویری گڈ. جلدی جلدی بغیر جھجکے کے بولو. جملہ اسمیہ ہے، اور واٹ آر اس کمپوننٹ؟ اللہ اس کا اسم ہے، اور 2 اس کے خبر ہے عزیز. اللہ کو اسم نہیں بولیں گے. جملہ اسمیہ ہے تو اللہ کو کیا بولیں گے؟ اللہ اس کا مبتدا ہے. ہاں مبتدا ہے. اب آپ کو آ رہا ہے سمجھ. اور پھر یہ کیا ہے اس کی؟ 2 کوالٹیز ہیں. ہاں، اس کے خبر نمبر 1، خبر نمبر 2 عزیز حکیم. پھر جو مبتدا اور خبر ہے کہ اللہ جو ہے آسانیاں دینے والا اور حکمت والا ہے، جو تمام قوانین کو رائج کر دیا. تو اٹس جسٹ اے ریویژن. اس میں ایک ہی بات تھی جو اس کا مزید تفصیل سورہ نساء میں ملتی ہے کہ 1 سال تک اس کو مال متا دینا. لیکن جب ورثے کے قانون آ گئے تو وہ صرف عدت کی حد تک وہ اسی جگہ رہے گی، اس کو ورثہ بھی ملے گا، نان نفقہ بھی ملے گا، اور رہنے کی جگہ بھی ملے گی. تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. جیسے یہ 1 سال تک کا بھی ضروری ہے، پھر جو ورثے میں ملے گا وہ اس کا بھی عادت میں تھا، بغیر خرچہ دیے کہ گھر سے نکال دیتے تھے، اور وہ خواتین بہت پریشانیوں میں رہتی تھی. تو 1 سال تک اس وقت کے لیے یہ بتایا گیا. لیکن بعد میں جب عدت، یہی 1 سال عدت کے بھی تھے، لیکن جب عدت مقرر ہو گئی اور اس کے بعد اس کا ورثہ مقرر ہو گیا تو دس کنڈیشن از ریلیکسڈ. اس میں نرمی پیدا ہوگی. منسوخ تو نہیں ہوا لیکن نرمی آ گئی اس میں. اب 1 سال تک روکنا ضروری نہیں. ٹھیک ہے. جسٹ اے ریویژن آف واٹ وی ریڈ ان 226 to 237. اس کو کوئی ایک
ब्रीफ कर दो जल्दी से ताकि हम दूसरी दो छोटी छोटी आयतें हैं उसको कर लें. आई थिंक नथिंग इज वेरी डिफिकल्ट, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पूरा क्लास इस आयत में अक्सर एक एक आयत एक क्लास ले लेती है. यस एनीवन? Sajda Danish, are you also busy? Not here. अस्सलाम वालेकुम सर. जी सर मैं हूँ यहीं पे. जल्दी जल्दी पूरा जल्दी ब्रीफ कर जी सर. दीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी सर, ये मुब्तदा से शुरू हो रहा है. वल्लज़ीना मुब्तदा है और आगे युतवफ़्फ़ऊना ये उसकी खबर है, और वल्लज़ीना इस्म मौसूल और उसका भी है, और आगे जो है ये उसकी खबर है. मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन तक. मिनकुम मुताल्लिक है युतवफ़्फ़ऊना से, और अगर हम खबर का एनालिसिस करते हैं तो खबर में यज़रूना फ़ेल और फ़ाइल है, अज़वाजन उसका मफ़ूल है. गुड गुड वो गुड. लोग यानी जो वफ़ात पाने के करीब हों तुम में से, और वो छोड़ें अपने पीछे अज़वाजन बीवियां. वसीयतन इसमें सर जो फेल है वो हज़फ हुआ है, और वसीयन यानी वो वसीयन यहाँ पे इसम के तौर पे रहा है कि वो वसीयत करें. लिअज़वाजिहिम जार मजरूर है, और अज़वाजिहिम मुदाफ और मुदाफ अलैहि भी है. मुताल्लिक वसीयत के अंदर जो फेल है उससे मुताल्लिक है वो. मताअन इसका मफूल है. मतान यानी उनका कुछ खर्चा पानी. इलल हौली सर ये भी जार मजरूर है. इलल हौली यानी 1 साल तक, गैर अखराजिन बगैर उनको निकाले यानी बगैर उनके इखराज के. बस इसमें इम्प्रूवमेंट आया, इसमें इम्प्रूवमेंट आया. 1 साल की इद्दत थी वो खत्म हो गई, 4 महीने 10 दिन की इद्दत हुई, और उसके बाद 1 साल तक रोकना जरूरी था, लेकिन अब वो जरूरी नहीं रहा. ठीक है, जी चलिए. जी सर. सर आगे हरफ शर्त से शुरू हो रहा है. फा जो है हरफ अत्फ है, और इन जो है वो हरफ शर्त है. इन खरजना के अगर वो निकलें. खरजना में फेल और फाइल है, और कि अगर ये शर्त आ गई कि अगर वो चाहें तो वो निकल सकती हैं, कि अगर वो निकलें. वो खवातीन अगर निकल. जी सर, वो खवातीन. जी सर, अगर वो खवातीन निकलना चाहें. फा जो है इसमें फिर सर हरफ अत्फ है. ला जुनाहा अलैकुम फी मा फ़अलना फी अनफुसिकुम. जी सर. सर इसमें ला जुनाहा नहीं है गुनाह तुम पर. अलैकुम यानी कि जो उसके वर्सा हैं, वफात पाने वाला जो साहब हैं वो या उनके वर्सा के ऊपर उस बारे में कोई गुनाह नहीं है कि अगर वो खवातीन अपनी उस 1 साल की मुद्दत के अंदर जो है वो मतलब इद्दत के बाद अगर वो निकलना चाहें. यानी नहीं गुनाह तुम पर फी में माँ जो कुछ फ़अलना वो करें, फी अनफुसिहिन्ना अपनी जानों के मुतालिक जो भी वो फैसला लें, जो भी वो करें, अब मारूफ तरीके से, अच्छे 1 तरीके साल से, के तो बाद तुम नहीं पर है कोई यहाँ उसका पर, गुनाह नहीं. 1 साल के बाद नहीं है. अब यहाँ सर पर हम इद्दत के पिछली बाद. आयतों के हवाले से देखेंगे तो ओनली आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, इद्दत का जिक्र, सही इद्दत के बाद, सही. है ना. जी सर. हाँ, और फिर जी लास्ट फिर को. आगे फिर उसका कंक्लूजन आ गया है कि अल्लाह जो हैं वो ज़बरदस्त भी हैं और हिकमत वाले भी हैं. अल्लाह यहाँ पर मुब्तदा है. अजीज़ और हकीम उसकी खबर नंबर 1 और खबर नंबर 2 है. वेरी गुड. मतलब जो भी कुछ तुम करो या जो कुछ वो करे, अल्लाह ताला उसको जानने वाले भी हैं, उसके बारे में सही फैसला भी करने वाले हैं, और ज़बरदस्त भी हैं. मतलब ही कैन रिवॉर्ड या जजा और सजा जो है वो उस दोनों पे कादिर है, जो Okay. कुछ सब कुछ So करते I हैं. am तो moving to 241. Is there any question? It's just a revision of what we have read or studied from 222 to 237. तीनों आयतें एक रिवीजन है जिसकी याद दहाई यहाँ पर मजीद की गई, because it is an important issue. Any question? चलिए, छोटी सी आयत है, बहुत आसान भी है और बिल्कुल मुख्तसर भी है. कोई ऐसे लोग भी हैं जो हमारे डॉक्टर खाजी भी कर सकती है या नहीं?
ہائی کر سکتی ہوں؟ چلیے کریے، بالکل کوشش کرنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. گڈ. اس میں کوئی لفظ بھی مشکل تو نہیں ہونا ہے آپ کے لیے؟ کوئی ورڈ مشکل ہے؟ جی یہ پوچھ لیجیے. مطلقات وَلِلْمُطَلَّقَاتِ یعنی طلاق زدہ، جن کی طلاق ہوئی ہے، مطلقہ. ٹھیک ہے. متان بھی کئی بار جی پڑھ چکے ہیں. متا جو ہے مال و متا، یعنی کچھ نہ کچھ اس کا منیمم ہے، میکسیمم نہیں ہے. چلیے. تو یہ مطلب سنگولر آ رہا ہے، سنگولر متاون سنگولر ہے، اسم ہے. سلیش کتنے لگیں گے یہاں؟ بس ایک ہی لگے گا، بالمعروف کے بعد. بس جی بالمعروف حقاً علی المتقین. Now again it's a revision. یہ پچھلی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے کنڈیشنز کے وداعی نہیں ہوئی، مہر مقرر ہو گیا تو آدھا دینا ہے، اور پھر مہر مقرر نہیں ہوا تو پھر متا کے طور پہ کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرنا ہے، وہ سب. اب لیکن یہاں پر پھر اس کو تھوڑا وضاحت اور زور دے کے کیا جا رہا ہے کہ متا جو ہے وہ اٹ از کمپلسری، کچھ نہ کچھ دے کے اس رشتے سے آزاد کرنا ہے. للمطلقاتی کیا ہے یہ؟ بولیے. مطلب عورتوں کے لیے، للمطلقاتی کے لیے کیا جو چیز ہے؟ طلاق شدہ کیا ہے؟ ان کے لیے کیا ہے؟ ڈیورسڈ وومن کے لیے کچھ نہ کچھ دینا بالمعروف طریقے سے. متان ہے نا، متان. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی بات کرے، اس سے پہلے بھی بہت بات کر رہے تھے. اس کا منیمم واللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر کر فرما دیا کہ وہ کم از کم 3 جوڑے یا کوئی چاندی کا حصہ یا کچھ نہ کچھ، وہ کم از کم ہے. اور پھر میکسیمم جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں جس میں کیا تھا کہ what was that word? Do you remember? What was it? موسی والمقتر خدرو، یعنی جو وسط والا ہے اس کے لحاظ سے وہ متا دے، اور جو مقتر ہے، جو تنگ دست ہے، اس کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی متا دے. بالمعروف پھر آ گیا کہ معروف طریقے سے. It's just a revision. There is nothing to be explained, nothing very hard. پھر ایک بار کہ متا بہرحال دینا ہی دینا ہے، وہ چاہے کچھ بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، وہ منیمم کی حد اللہ نے مقرر کر دی، ایٹ لیسٹ 3 pieces of clothes. So for the divorced women، چاہے مہر مقرر ہوا ہو نہ ہوا ہو، اگر وہ وداعی ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر مہر بھی دینا ہے، وہ ساری چیزیں دینا ہے. اور اگر مہر مقرر ہوا وداعی نہیں ہو تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھ کے آئے ہیں. ایسی صورت میں نصف مہر دینا ہے. مہر بھی مقرر نہیں ہوا تو ایسی عورتوں کے لیے ایٹ لیسٹ متا از اے مسٹ، اور وہ معروف طریقے سے یہی پھر وہی جو موسی ہے یا مختار ہے اپنے لحاظ سے اس کو دے.
This is just a revision of all the verses that we have read so far from 2:26 to 2:37. उसका एक रिवीजन है. अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है ये हक़न क्या है? जैसे उन पे लाजिम है उनको हाँ, देना है. लाजिम है. वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड वर्ड यू यूज. लाजिम है, फर्ज है. एंड अब ये बगैर दिए के उस कोई चारा नहीं है. फिर ये अलल मुत्तकीन जो अल्लाह से डरने वाले हैं, वो अगर ऐसा कोई वाक़या हो जाए तो विदाउट मता दे कैन नॉट लीव द डिवोर्स्ड वीमेन. इट इज कंपल्सरी. फर्ज है, लाजिम है, कंपल्सरी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं. नहीं भी देंगे तो कोई कानून ऐसा नहीं होगा, फौजदारी उनसे पकड़ के कुछ दिलाएंगे. लेकिन अल्लाह का डर अगर है तो वही लोग मुत्तकीन कहलाते हैं, जो कोई नेकी करना चाहते हैं, सिला रहमी करना चाहते हैं, या फिर किसी के साथ अच्छा सलूक करना चाहते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए. उनके लिए ये मता लाजिम है. there is nothing difficult or is nothing new that we have to explain here. It's just a revision of the previous ayahs. ना मता, अब वो उसके कंडीशन हम सारे पढ़ चुके हैं. मता में विदाई हुई है तो कैसा कोई चीज रोक नहीं सकते, जो कुछ है वो सब वापस कर देना पड़ेगा, और फिर मेहर भी पूरा देना पड़ेगा. सारी चीज वो भी मता में आएगी. और मेहर मुकर्रर नहीं हुआ तो उसके मता की लिमिट मिनिमम मुकर्रर कर दी गई. मेहर मुकर्रर हो गया था, विदाई नहीं हुई, तो फिर उस सूरत में आधा मेहर देना पड़ेगा. ये सारे बहरहाल वो सारी मता में है, लेकिन मता वो माल देना ये हक है, ये इट इज कंपल्सरी अलल मुत्तकीन, मुत्तकीन पे. तो ये लास्ट पार्ट जो है इट इज अप्लाइंग ऑन ऑल द अबव स्टेटमेंट्स, ऑल डिफरेंट जितने स्टेटमेंट्स हम पढ़े हैं, जो कुछ हम अब तक, उसके लिए ये पूरा अप्लाई होगा. उसकी एक याद दहानी हो रही है कि हर मामले में अल्लाह ने जो कानून बना दिया, उसको जो कंडीशंस रखे हैं, वो कंडीशंस 1000 बार रिपीट कर चुका हूँ तक, कि विदाई हुई या फिर विदाई नहीं हुई, मेहर मुकर्रर हुआ या मेहर मुकर्रर नहीं हुआ, ये मता में सारी चीज़ें आ गई. किसी में सिर्फ मिनिमम है. ये जो है वो विदाई होने के बाद ये मिनिमम मता नहीं चलेगा. उसका जो मुकर्रर हुआ था वो देना ही देना है. इट्स जस्ट ए रिवीजन. आई थिंक इट्स वेरी क्लियर. जी. एनी क्वेश्चन ऑन इट? नहीं. चलिए, उसके बाद की भी आयत हम अभी कर लेते हैं. ये भी बहुत छोटी सी आयत है. सदैफ. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. जी मैं पढ़ती हूँ. फ़ज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून. इसको क्या पढ़े? फिर एक बार पढ़ो, फिर पढ़ो. कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु शाबाश, अब लकुम सही पढ़े. युबय्यिनुल्लाहु. युबय्यिनुल्लाहु. ये मैं नहीं समझता कि मुझे फिर पूरी आयत समझाना है. अगर आपके सामने 219 आयत है तो उसका आखिरी पार्ट में तकरीबन यही मायनों की, थोड़ा सा अल्फाज का चेंज है. 219 में हम ये पार्ट ये पढ़ के आए हैं. 219 निकाल लीजिए अगर है तो, उसका आखिरी पार्ट देखिए. द सेम आयत वी हैव स्टडीड इन 219, आखिरी पार्ट. आपके पास है कोई कुरान या कुछ है जिसको आप रेफर कर रहे हैं? कज़ालिका जी है सर, इसमें लास्ट में बिल्कुल इसी तरह ही लिखा हुआ है. 219 मिल गई आपको? जी सर. क्या है आखिरी? इसी तरह पूरा यही पूरा लिखा हुआ है. कज़ालिका थोड़ा सा डिफरेंस होगा,
تھوڑا سا ڈفرنس لعلکم ہونا چاہیے. تتفکرون ہے سر یہاں پہ. یبین اللہ لکم الآیاتی، یہاں پر جو ہے تعقلون ہے، اور 219 میں تتفکرون ہے. ٹھیک ہے، صرف لاسٹ ورڈ کا ڈفرنس ہے. باقی ہم یہاں پر پوری آیت کا یہ ٹکڑا 219 کا پڑھے ہیں، تو اتنا تو یاد رہنا چاہیے، اسی کو ریپیٹ کرنا. لیکن آپ کر لیجئے، پھر مجھے اس میں کچھ کرانے کی ضرورت. جی کر لیجئے. جی یہاں سے ہم سر اس میں ہے، ہم ایک نشانی یہاں تک آیات ہی تک ایک لگائیں گے سلیش، اور دوسرا پھر لعلکم تعقلون پورا ہو جائے گا. کذالک یبین اسی طرح اللہ لکم آیاتہ تک ایک لگانا چاہ رہے ہیں نا. جی آیاتی ہی تک. اچھا چلیے، کذالک کا پھر لعلکم تعقلون. کمان یہ کرا ہوا ہے، آپ کو ہی کرنا ہے، مجھے کچھ نہیں بولنا ہے بیچ میں. کمان. جی سر کذالک اسی طرح یبین اللہ جو وہ بیان سے ہے، وہ بیان کرتا ہے یا واضح کرتا ہے، اللہ وہ واضح کرتا ہے. یا جو اس کا یہ ہے اس میں فعل اور فاعل، اس کا فاعل جو ہے وہ آگے آ جائے گا اللہ کا، اس کے شاباش اوپر پیش ہے. شاباش. پھر لکم تمہارے لیے، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات ہی، آیات اس کی یا احکام. یہاں پہ یہاں پہ آ جائے گا آیات جو ہے وہ اس کے احکام ہیں ہی، اس کے اس کے احکام وہ واضح کرتا ہے. گرامر یہ سے پورا کیا بن گیا؟ آیاتی. یہ آیات، جی آیات اور ہاں مل کے مضاف مضاف علیہ. شاباش، مضاف مضاف الیہ بن گیا. اور اس کا مقام کیا ہے اس جملے میں؟ یہاں پہ جو ہے یہ پہلے یبین اللہ، اس میں جو بیان کرتا ہے وہ ہے اس فعل اور فاعل اس کے اندر ہے، تو یہ اس کا مفعول بن گیا. اس کا مفعول بن گیا، مضاف مضاف الیہ کے ساتھ. دیٹس گڈ ہے نا. اور کذالک جو آیا ہے، یہ قرآن میں کب بہت سے آیتیں ہیں، بہت سے احکام جب آتے ہیں تو یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے اسی طرح سے. یہ جتنے بھی شادی بیاہ کے آیات ہیں، کس سے شادی کرنا چاہیے، پھر طلاق کے اور بیوہ کے، یہ سارے اب تک جتنا پڑھے ہیں ان سب کا نچوڑ اس میں ہے. دیٹ از 220 سے جو بھی احکام آئے ہیں، یا اس سے پہلے بھی جو احکام آئے ہیں، سارے احکام کے بارے میں ایک آیت ہے. خاص طور سے 220 سے 241 تک جتنے بھی احکام آئے ہیں اس کے بارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی احکام، اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کر دیتے ہیں. یہی مطلب ہے نا، یبین اللہ لکم آیاتی. یبین اللہ، آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ فعل فاعل ہے، فاعل اس میں سے نکل گیا تو وہ اللہ فاعل ہو گیا. اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیاتی ہی، مضاف مضاف الیہ اس کا مفعول ہو گیا کہ اللہ تمہارے لیے تمام آیت، اب تک جتنے احکام ہیں ان کا نچوڑ اسی طرح سے. یعنی کوئی معاملہ، دین اتنا پیارا دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے کہ وہ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں اللہ کے احکام ہم کو نہیں ملتے. The only thing is we should be متقی، یا we should try to know those things. اب پھر اس کے بعد یہ ٹکڑا کیا ہے، جلدی آخری کر دو. لعلکم تاکہ تم، تاکلون عقلا سے ہوگا تاکہ تم سمجھو، عقلا سے ما تتفکرون، یہاں پر صرف ایک لفظ کا ڈفرنس ہے، تاخلون. اور پھر یہ لعلکم تاخلون، what type of sentence is it؟ سر یہ فعلیہ ہی ہوگا، کیونکہ لعلہ جو ہے یہ اس میں لعلہ کا مقام تو دوسرا ہے، یہ اسم ہے، اور پھر کم جو ہے یہ ضمیر ہے، تاکلون جو ہے اس میں جو ہے یہ بھول گئے
صدف بھول گئے، جی صدف بھول گئے. سر لالا لالا کا اس میں جائیں گے. اب یہاں لالا جو ہے وہ ایک اس میں سے آتا ہے نا اخوت، وہ جو اس میں انا اور انا کا ہاں قسم اب آیا ہوتا ہے. ذہن میں، انا کا سسٹر ہے، انا کا جملہ ہے، کم اس کے کم اس انا کا کا اسم ہوگا، اسم ہو گیا. انا کا اسم ہاں ہوگا. یہ انا کے لحاظ سے اسم ہے، اور پھر یہ اس کی خبر ہے تاخلون، تاکہ تم جی عقل سے کام لو. اللہ نے تو ہر بات کھول کے بیان کر دی ہے، اور تاکہ تم عقل سے کام لو. اسے جی کلیئر تاکلون میں پھر یہ فعل مضارع ہوگا تو اس میں فعل اور فاعل ہوگا. فائل ہو گیا، خبر جو ہے اس کی فیل فائل. بس یہ ایک جسٹ ریویژن تھا. 3 آیتیں، 2 آیتیں نماز کے آنے کے بعد، پھر اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ جس طرح حقوق اللہ امپورٹنٹ ہے، اسی طرح سے حقوق العباد بھی امپورٹنٹ ہیں، وہ بلکہ بعض وقتوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. So I think it's up to 440. Everything is very clear. نہیں بھی ہے تو پھر کبھی کر سکتے ہیں. اب یہاں سے 243 سے تقریباً 14 آیتیں ہیں 253 تک. تھوڑا سا آپ کو تیار کر رہا ہوں، آنے والا ہفتہ چھٹی بھی ہے تو ضرور تھوڑا سا دیکھ کے آئیے. 243 سے 253 تک، 253 تک یہ تقریباً ایگزیکٹلی 14 ورسز ہیں، 14 آیتیں ہیں، 14 آیتیں. اگر آپ دیکھیں تو 219 جو ہم کرے تھے لعلکم تتقون، ابھی جس کو آپ کریں وہ جہاد، نفاق، خرچہ اور پھر لڑائی کے بارے میں تھی کہ جہاد. اب یہاں سے یہ 14 آیتوں میں اسی یہ مضمون 11 ہی آ رہے 43 سے 53 11 ہی ہوتے. 243 سے 253 کتنے ہوتے؟ 11. اچھا 11 ہوتے تو ٹھیک ہے، 11 ہی ہوتے ہیں. میں اوکے 11 میں کیسے 14 گن لیا نہیں معلوم. خیر چلو بھائی، یہ 11 آیتیں اٹس کنیکٹڈ ٹو 219 جہاں ہم بیچ میں چھوڑ دیے تھے. جہاد اور نفاق یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان پوری تاریخ میں ہمیشہ جی چراتے رہتا ہے. اور یہ 2 ہی چیزیں، ایک تو جان بچانے کی کوشش کرنا اور مال خرچ نہیں کرنا، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے. اب یہ جو 11 آیتیں ہیں دے آر کنیکٹڈ ٹو 219. وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا کہ جہاد کی ترغیب دی جا رہی تھی، مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی تھی، اسی کے بیچ میں وہ جو جتنے بھی آیتیں ہیں 15 16 18 تھی، 220 سے 243 تک، اس میں نماز وغیرہ کے احکام ملا کے وہ پوری جو ہے بیچ میں خاندانی نظام کو بہتر بنانے کے لیے گروپ بن گیا تھا. اب یہ 11 آیتیں اگر ٹائم ملا تو اس کو دیکھ لیجئے اور ایک نظر تاکہ ہم نیکسٹ کلاس میں اس میں سے زیادہ سے زیادہ کریں. اس میں تھوڑی بہت سی چیزیں سمجھانے کی ہیں، خاص طور سے یہ آیت اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اس میں بہت سے باتیں ہیں جو ڈسکس کرنے کی ہیں. تو انشاءاللہ سو اٹس اے کنیکشن ود آفٹر 219 جہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور دوسرے مال کا نفاق یعنی مال کو خرچ کرنا. اور یہ پوری آیتوں کا لب لباب یہ سینٹرل تھیم جہاد کی طرف بھی ابھارا جا رہا ہے. اللہ کی راہ میں لڑنا اس وقت کی ضرورت تھی، اور مال کا خرچ کرنا وہ تو ہر وقت اس کی ضرورت ہے. اور یہ 2 چیزوں سے ہی عام طور پہ انسان جی چراتا ہے. اس میں جان جانے کا خرچہ ہوتا ہے، اس میں مال کے خرچ ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے.
So this just introduce किया मैं 243 to 253 आंसर उसको सही गिनती कर लिया उंगली पे, तो मैं कैसे 14 कर रहा था आई डोंट नो. एनी हाउ इट्स 11 वर्सेस और उसको जाके कनेक्ट करेंगे 219 के बाद. ये पूरा एक ग्रुप है. अब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप. ठीक है. So next week there will not be any class. Enjoy the Eid ul-Adha, and from my side, in advance, Eid Mubarak to you. Okay? चलिए इकबाल जल्दी दुआ करो, मगरिब का वक्त हो रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व वसल्लम. या अल्लाह कबूल कर दे जो कि हमने पढ़ा समझा, जो गलती हुई समझने में, पढ़ने में, समझाने में, अल्लाह पाक तो दरगुजर कर दे. तो अपने रहम करम से माफ़ फरमा, हम सब के लिए आसानियाँ फरमा, हमारे जहनों को कुरान हदीस के लिए खोल दे, कुरान और सुन्नत पे अमल करने वाला बना. तमाम मुसलमान जो परेशान, उनकी परेशानी को दूर फरमा. मुबारक महीना है, अरफात का दिन आ रहा है, अल्लाह पाक को रोज़े रखने की तौफीक दे, कुर्बानी करने की तौफीक दे, तो कबूल फरमा, अपना रहम करो, अपना मामला फरमा, सबके लिए आसानियाँ फरमा और सबकी नेक हाजतों को पूरा फरमा. वसल्लल्लाहु अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम. आमीन या रब्बल आलमीन. ईद मुबारक सबको, आपको भी. सलाम अलैकुम. अब सबको भी इंशाल्लाह. No class next week. Inshallah, see you after this Monday. Next Monday. Again, इंशाल्लाह हयात रही तो. मेरी तरफ से भी सबको एडवांस ईद मुबारक. ईद मुबारक. वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह.